تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سلام اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی فرمائے، بڑی علمی شخصیت اور دین کا اتنا کام کیا کہ آپ کی تبلیغ سے 500 یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور پتہ نہیں کتنے فاسق فاجر تھے، گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی تبلیغ سے ان کو راہ ہدایت مل گئے۔ اللہ نے ڈاکو جو تھے، چور تھے، راہزن تھے، آپ کے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیا۔ ابھی آپ کا بچپنا تھا کہ آپ بغداد میں جب جا رہے تھے نا قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے، تو رستے میں قافلے والے کو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکو تھے، ان کا کام تھا لوٹنا قافلوں کو۔ انہوں نے قافلے کو روکا، قافلے کو لوٹا، اور جب آپ ابھی بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، زیادہ بہت بڑی عمر نہیں تھی، طالب علم تھے، تو جب آپ کے پاس آئے تو کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس درم ہے۔ حضور فرماتے میرے پاس درم ہے۔ کہا درم کہاں ہے؟ تلاشی کی گئی، درم نظر نہیں آیا۔ دوسری بار تلاشی لی، تیسری بار تلاشی لی، پھر وہ اپنے سردار کے پاس لے کے کہا حضور یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس درم ہے، لیکن ہم تلاشی لیتے ہیں درم نظر نہیں آتے۔ تو سردار نے پوچھا کہ درم ہے کدھر؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں، اندر والی سائڈ سے سلے ہوئے۔ جب قمیص کو اتارا، کھولا تو بیچ میں درم نکلے۔ سردار نے سوال کیا کہ اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو یہ درم بچ جاتے، تو ہمیں نہ بتاتا، ہمیں پتہ ہی چلنا تھا، لیکن تو نے ہمیں بتایا کیوں؟ کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا نا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرنی۔ کہا مجھے وہ ماں کی نصیحت یاد تھی اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ جب وہ ڈاکو کے سردار نے بات سنی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی کہ جو بچہ اپنی ماں کی بات کو نہیں بھولا، کس نے آ کے سچ بتا دیا، میں اپنے رب کا کیسا بندہ ہوں کہ میں اپنے رب کی ہر بات کو بھول کے بیٹھا ہوں، میں اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں اس کی احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس سچ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی، اس نے توبہ کی اور سب کو چھوڑ دیا، راہزنی کو چھوڑ دیا، قافلوں کو لوٹنا چھوڑ دیا، اور پھر وہ سردار تھا، سردار کو دیکھتے ہوئے جتنے ساتھی تھے وہ بھی توبہ کر کے جو ہے وہ پکے سچے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بھی برائی کو ترک کر دیا، راہزنی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ کا بچپنا ہے کہ آپ کے بچپن میں یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ کے سچ کی وجہ سے راہزنوں کو ہدایت مل گئی۔ تو ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، بندے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری نئی نسل کے لیے بڑی تربیت ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام کے کردار کو اس لحاظ سے پیش کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، تو نسلوں کے لیے تربیت ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کے کردار کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں نا، ایک سیدھا ہوتا ہے ایک الٹا ہوتا ہے۔ اگر سیدھا پیش کرو گے تو اس سے بندے کو سبق مل جائے گا، الٹا پیش کرو گے تو لوگوں کے دل میلے ہو جائیں گے۔ اب سیدنا عبد القادر جیلانی کی زندگی کے مطالعہ پر اگر آپ الٹا رخ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ ولی کیا ہوتے ہیں، ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی الٹا تصویر پیش کرتے ہیں، الٹا رخ پیش کرتے ہیں، غلط انداز میں پیش کی جاتی ہے، اور ان کا سیدھا رخ جو ہے زندگی کا صحیح جو انداز ہے، جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور جو دین کی خدمات پیش کی ہیں ان کو پیش نہیں کیا جاتا۔